اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق میں برکت اور اضافے کے لیے اسماء الحسنی کا ایک انتہائی آسان اور تیز اثر وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ریکویسٹ یہی رہے گی، عمل بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے، رزلٹ فیڈ بیک اس کا بہت اعلیٰ ملا۔ ہر اس بندے کو اس عمل کے کرنے کی اجازت ہوگی جو اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرے گا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، واچ کرنے کے بعد ڈن کا کمنٹ کر دیں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ اگر کوئی کمنٹ کر کے میسج کرے گا کہ جی اجازت دے دیں تو سوری۔ بات یہ ہے، انتہائی مشقت کا کام ہے، جس کو آپ یہ آسان کہتے ہیں نا کہ 2 لفظ یہاں پر بول دیے جائیں، بہت مشقت کا کام ہے۔ اس کو بولنا، ایڈٹ کرنا، یہ سارا پروسیس، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے رابطے میں رہنا، پھر آپ کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمیں خود سے کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے لیے کوئی عمل کر دیں، ان کے مسائل علیحدہ سے دیکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو بھائی، اگر اتنی مشکل کر کے اگر کوئی آپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، آپ کے کالز کے آنسر دیتا ہے، آپ کے کمنٹس کے آنسر دیتا ہے، تو اس کا رائٹ تو بنتا ہے کہ کم از کم آپ اس کی بات تو پوری سنیں۔ جو ایسے لوگ ہیں نا، جو ہوائی، جن کو فصلی لوگ کہتے ہیں، مطلب آئے دیکھا پھر اور چینل، پھر اور چینل، بے چین قسم کی روحیں جو کبھی کبھی آ کر کسی ویڈیو پر ٹھہر جاتی ہیں، وہ لوگ نہیں، جو سیریس سبسکرائبر ہیں، جو سیریس لوگ ہوتے ہیں، جن سے رابطے بھی رہتے ہیں اور جو بات بھی سنتے ہیں، تو وہ سننا چاہتے ہیں تو ان کو سننے دیجئے۔ آپ نے نہیں سننا، آپ کوئی اور چینل دیکھ لیجئے جہاں صرف 1 منٹ، بھائی 1 منٹ کا جو وظیفہ بتانے کے لیے شارٹس بھی تو بنائی جاتی ہیں، شارٹس دیکھ لیں آپ جا کے۔ آپ کا یہ سیریس بندے کا کام ہے، لانگ ویڈیوز پہ آنا، دیکھنا، بات کو سننا، سمجھنا۔ یہ آپ نے زندگی کو بیسیکلی نا مذاق سمجھ رکھا ہے۔ سفر ہے، یہ مسافر کی طرح کا ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ زندگی میں اس دنیا میں ہیں اپنے آپ کو، یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کو اس طرح گزارو جس سے کوئی مسافر وقت گزارتا ہے۔ یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کا عارضی بسر ہے۔ مگر پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب مسافر کی طرح زندگی کا یہ ٹھکانہ ہے جس میں واپسی کا ٹکٹ کس وقت کٹے گا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، آپ کی پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک کسی بھی لمحے آپ جا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچہ نہیں فوت ہوتا، کم عمری میں بندے کو موت نہیں آتی۔ یہ زندگی کے وقت واپسی کے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ لوگ اپنے شہر سے کوئی دوسرے شہر جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے یا کسی فنکشن میں شمولیت کے لیے، تو آپ مسافر ہوتے ہیں نا، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں جا کر آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہو یا کوئی گھر پرچیز کیا ہو یا وہاں پر کوئی ایسا سامان کیا ہوگا جیسے آپ نے ساری زندگی یہاں رہنا ہے؟ آپ نہیں کرتے نا، اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے واپس آ جانا ہے، واپس لوٹ آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے وہاں رہنا تھوڑی ہے کہ ہم وہاں پہ سب کچھ کریں۔ اس کے باوجود جب انسان اس دنیا میں آیا اور اس کو بتا دیا گیا کہ تم ایک مسافر کی طرح اس دنیا میں جا رہے ہو، تمہارا سفر کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دنیا کے معاملات کے لیے ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، یہاں پر جائیدادیں بناتے ہیں، پراپرٹیز بناتے ہیں، اپنا دل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنے رشتے بڑھاتے ہیں، ناطے بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو فلی ہم نے ادھر انوالو کیے تھے۔ خدا کی قدرت ہے، نیچر میں ڈال دیا، ہوتا ہے ایسا، شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اس سفر کی تیاری کو بھول جاتے ہیں جس کے لیے ہم یہاں پہ ہیں اور گزر رہے ہیں۔ ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے گزر کے جانا ہے، کہ ہمیں بھیجا گیا ہے کہ تم اس راستے سے گزر کے آؤ، ان چیزوں سے بچنا اور یہ چیزیں کرنا، پھر واپسی پہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس کا ہم نے آگے جا کے اس کا ہمیں رزلٹ ملنا ہے۔ ہمیں اس رزلٹ کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑی جاب، زیادہ پیسے، یہ چاہیے۔ یہی ہمارا المیہ ہے۔ ہم چپ کر کے سن لیتے ہیں کیونکہ آپ کی خواہشات ہیں ہر بندے کی۔ میں کیا یہاں سمجھانے بیٹھ جاؤں؟ یہاں پہ تو دنیا آج وہ ماحول چل رہا ہے کہ اولاد اپنے باپ کی نہیں سنتی، میری کون سنے گا؟ لیکن بہرحال پھر بھی میں نکار خانے میں طوطی کی آواز کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ رزق میں برکت کے لیے، اضافے کے لیے اسماء الحسنی کا ایک آسان وظیفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ وظیفہ اس طرح سے ہے میرے بھائی کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد، یہ بھی آپ کو آسانی دے دی، یا فجر سے لے کے عشاء تک کسی بھی ایک نماز کے بعد صرف ایک تسبیح
آپ پڑھ لیا کریں. پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں, پھر آپ ایک تسبیح پڑھیں, یا اللہ ہو یا رزاق ہو یا اللہ ہو یا فتح ہو, اور اس کے بعد پھر 11 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں. یہ کسی 5 نمازوں میں کسی ایک نماز کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دیں, 40 دن تک کریں. آسان عمل ہے یہ. عمل وہ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے قرآن پورا نہیں پڑھا ہوا. کئی میرے ایسے بہن بھائی رابطہ کرتے ہیں جنہیں ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا. تو بھائی یہ عمل تو آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. دول اسماء الحسنی کا ہے اور آسان عمل ہے. اس کو 40 دن کریں, آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں اور اضافے ڈال دیں گے. تو پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. پاکستان میں عشاء کی عصر کی نماز کے بعد رات 10 بجے تک بیچ میں نمازوں کا وقفہ نکال کے ہم لوگ اویلیبل ہوتے ہیں. اس سے علاوہ آپ رابطہ کریں گے تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. تو باقی جو میرے دوسرے بہن بھائی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جرمنی, فرانس, آپ لوگ کال کرنے سے پہلے وقت لے لیا کریں. اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں, تسلی سے بات ہو جائے کرے گی. اس پیغام کے ساتھ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.